بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 33واں سبق ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ شعب ابی طالب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 سال کا زمانہ گزارا اور بالآخر وہ معاہدہ ختم کرنا پڑا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت اور قبیلے سمیت باہر نکل آئے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکلنے کے بعد ابو طالب اس محصوری کے دنوں میں بیمار ہو گئے تھے۔ موسم بھی ایسا تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی، تو ابو طالب کی بیماری سے قریش کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا۔ اور مشرکین تھے ان کو کہ اب تک تو ہم جب بھی چاہتے تو ابو طالب کے پاس چلے جاتے اور ان کے بھتیجے کے درمیان کوئی بات ہوتی تو ہم کر لیتے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا یہ چاچا بیمار ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا سے چلا جائے اور ہمارا اور ان کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے وہ حل نہ ہو اور ہم کسی انتہائی اقدام پر مجبور ہو جائیں، تو پھر لوگ کہیں گے کہ جب تک چچا زندہ تھے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اور اب دنیا سے وہ چلے گئے ہیں تو یہ بہادر ہو گئے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں گے۔ اس طعنے سے بچنے کے لیے جب ابو طالب بیمار تھے تو قریش کا آخری وفد ایک مرتبہ پھر ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور مطالبہ کیا کہ اب ہم آخر وقت میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ آپ چلے جائیں گے دنیا سے۔ اور یہ جو وفد آیا تھا یہ انتہائی معزز لوگوں پر، قریش کے کفار مشرکین کے معزز لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جو ہے نا وہ تقریباً 25 لوگ یہ آ گئے، آخری وفد جو آیا تھا مذاکرات کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات طے ہو جائے کہ ہم ان سے اور یہ ہم سے محفوظ ہو جائیں اور آپ کے بعد ہمیں دوبارہ اس طرح کے حالات سے نہ گزرنا پڑے۔ ابو طالب نے ان کی بات سنی، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسا کر لو کہ ایک فریق دوسرے فریق سے تعارض نہ کرنے کا وعدہ کر لے کہ آج کے بعد یہ جو وفد آیا ہے سرداروں کا یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ مسلمان ان کو کچھ نہیں کہیں گے، اس معاملے پر فیصلہ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے درخواست کی اور فرمایا کہ میں اگر ان کی گفتگو کے بعد ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو قبول کر لیں تو کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے، پیشکش کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی بات پیش نہ کروں کہ اگر یہ اس کے قائل ہو جائیں تو یہ بادشاہ بن جائیں اور جتنے بھی عجم ہیں عرب کے علاوہ دوسرے لوگ وہ سارے ان کے ماتحت بن جائیں۔ اس سے ملتے جلتے اور چند جملے بھی کہے، لیکن سب کا مقصد ایک تھا کہ بھئی اگر یہ میری کہی ہوئی بات مان لیں تو اس کی بنیاد پر یہ لوگ سردار بھی رہیں اور ان کی بڑھائی بھی رہے اور بادشاہت بھی قائم رہے اور یہ نجات بھی پالیں۔ تو اب یہ سب جو ہے نا وہ سٹ پٹا گئے کہ بھئی ایسی کون سی بات ہے، ایسی ایک نہیں، ابو جہل نے کہا ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں اپنے ذہنوں میں کیا کیا تصور بنائے ہوئے تھے اور کیا کیا جملے تیار کیے ہوئے تھے کہ اب ہمیں یہ سننے کو ملے گا، لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں
جو بات پہلے دن سے کہہ رہے تھے وہی بات دوبارہ دہرانی تھی انہوں نے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بات میں پیشکش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم سب کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ کہہ دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو جو تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو چھوڑ دو، تو تم جو ہے بادشاہ بن جاؤ گے، باقی ساری مخلوق تمہاری رعایا ہوگی۔ تو اس پر یہ ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، تالیاں بجاتے ہوئے اور چادریں ایسے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے اٹھ گئے اور چلے گئے۔ عجیب بندہ ہے، یہ عجیب آدمی ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ایک الہ کو مان لو اور سارے الہوں کو چھوڑ دو۔ جب ہم ایک الہ کو ماننے کے لیے ان کی بات مان لیں تو ہماری کہاں سرداری، کہاں بادشاہت رہی؟ اصل بات اور تھی بیچ میں۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا یہ صرف لا الہ الا اللہ کے چند کلمات نہیں ہیں، یہ ایک پورا معاہدہ ہے۔ یہ کرنے کے بعد مجھے ہم سب کو وہ کرنا پڑے گا جو یہ کہیں گے، اور اس کے لیے تو وہ تیار نہیں تھے۔ اپنی من مانی کے لیے، اپنی من مانی کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور دین تو من مانی کا نام نہیں ہے، دین تو اطاعت کا نام ہے، اور یہ کہاں اطاعت کر سکتے تھے؟ لہٰذا انہی کے بارے میں پھر سورہ صاد کی آیات نازل ہوئی، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اور آگے ساری آیات بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ جو کافر ہیں یہ نخروں میں اور بدبختی میں ہیں، بڑائی میں مبتلا ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے سب کچھ ہم ہیں۔ لہٰذا یہ پیشکش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اور انہوں نے ٹکرا دی تو یہ سمجھ گئے کہ اب یہ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا شعبی ابی طالب کے بعد اس وفد کے اختتام پر یہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، مسلمانوں پر وہی ظلم و ستم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوتی توحید کے اندر مشغول رہے۔ اور چونکہ ابو طالب کے جو ہے نا وہ بیماری کے دن چل رہے تھے، اور یہی مہینہ رجب کا مہینہ تھا، سن 10 نبوی، ابو طالب بیمار تھے، سخت بیمار تھے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں ان کے پاس گئے۔ ابو جہل بھی وہاں موجود تھے، دوسرے قریش موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس یہ کلمہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا تو داخل ہوگا جنت میں۔ آپ کہہ دیں باقی میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو فوراً اٹھ کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ آخر وقت میں تو اپنے بھتیجے سے متاثر ہو جائے گا اور ان کی بات مان لے گا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا، یہ تو ڈرنے والی بات ہے موت سے، اور ان کی باتوں سے ڈرنے والی بات ہے۔ لہٰذا آپ اس کی بات نہ مانیں۔ اب نسبت قسمت میں نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعوت دیتے رہے، لیکن جب ابو طالب کی روح پرواز کر رہی تھی تو اس سے چند لمحے پہلے آخری وقت میں ان کی زبان سے یہی کلمہ نکلا کہ عبد المطلب کی ملت پر، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی میں ہوں، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ مجھے منع نہیں کریں گے میں برابر ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اب ظاہر ہے وہ مشرک تھے، مسلمان تو ہوئے نہیں، دنیا سے چلے گئے، اور اسلام کا قانون ہے کہ کسی مشرک کے لیے استغفار اور دعا جائز نہیں۔ ہاں یہ دعا آپ کر سکتے ہیں یا اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے اور ایمان کی دولت سے ان کو نواز دے، یہ دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کافر مر گیا تھا اللہ ان کی بخشش کر دے، نہیں، یہ بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں جب تک اللہ نہیں روکیں گے میں بخشش مانگتا رہوں گا، فوراً وحی نازل ہوئی، اور وحی میں کیا تھا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین،
کہ وہ استغفار بخشش مانگے ان مشرکین کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو۔ اور بعد اس کے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو منکر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ آیت اتری سورہ قصص کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے ہمارے حبیب، آپ نے بڑی کوشش کی، ہدایت کی تعلیم دی، آپ چاہتے تھے کہ ایمان لائے، لیکن یہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں ایک عقیدہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء مختار کل ہوتے ہیں اور ان کے پاس کلی اختیار ہوتا ہے۔ نہیں، کلی اختیار ہوتا تو سب سے بڑے نبی امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے پاس کلی اختیار ہوتا اور وہ اپنے چاچا کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ نے واضح طور پر نفی فرما دی، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہر چیز کا اختیار نبی کے پاس ہوتا تو نبی اپنے اختیار سے اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے۔ لہٰذا یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ جس کو چاہیں اپنے بندوں میں اختیار دیتے رہیں، اور سب سے زیادہ اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ لہٰذا ابو طالب دنیا سے اسی حالت میں گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس لیے روایت میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک گہری جگہ میں رکھ دیا جائے، آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچے، یعنی جہنم سے نکلیں گے تو نہیں، لیکن جو رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ عذاب میں کمی ہوگی، باقی جہنم سے نکلیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے جانے کی جو ہے وہ قابل بنائے، اور اللہ تعالی آخری دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔